بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے مردوں کے 4 احوال ہم نے پڑھ لیے، اس کی ہم نے مشق بھی کر لی۔ فصل فی النساء، عورتوں کے احوال سے متعلق یہ فصل ہے۔ اما للزوجات فحالتان، جو بیویاں ہیں ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، سب کی یہی 2 حالتیں ہیں۔ الربع للواحدۃ فصاعدا عند عدم الولد وولد الابن وان سفل، اگر میت کی اولاد آگے، اولاد کی اولاد نیچے تک اگر نہ ہو تو بیوی ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، سب کے لیے ہے 1/4۔ والثمن مع الولد او ولد الابن وان سفل، اور اگر میت کی اولاد ہو یا آگے اولاد کی اولاد ہو، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، مذکر ہو مؤنث ہو، تو اس وقت اس بیوی کے لیے یا بیویوں کے لیے 1/8 ہے۔ ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں وہ بیویاں جب 1/8 مل جائے گا ان کو تو آپس میں وہ تقسیم کریں گی۔ ہمارے عموماً معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 1/8 بیوی کا حصہ 1/8 ہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ 1/8 اس وقت ہے کہ جب میت کی اولاد ہو، اور 1/4 ہے جب میت کی اولاد نہ ہو۔ تو اس کا ایک حصہ نہیں، اس کے 2 حصے ہیں۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو پھر اس کے لیے 1/4 ہے، اور جب میت کی اولاد ہو تو اس کے لیے 1/8 ہے۔ سمپل سے یہ 2 اس کے سے آگے جی بیٹیوں کے حوال۔ واما لبنات الصلب، حقیقی بیٹیاں، ان کے 3 احوال ہیں۔ پہلی حالت ہے النصف للواحدہ، ایک ہو تو اس کے لیے نصف یعنی 1/2۔ شاباش۔ والثلثان للاثنین فصاعدا، ایک سے زیادہ ہوں، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں۔ جب 1 سے زیادہ ہو گئے تو اس کے لیے ہے 2/3 یعنی 2 ثلث، جس کو ہم بولتے ہیں 2/3، 2/3۔ 2 حالتیں ہوگی۔ تیسری حالت یہ ہے وَمَا الْعِبْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، جب ساتھ اس کے میت کی بیٹی کے ساتھ میت کا بیٹا آ جائے تو اس وقت وہ آپس میں بن جاتے ہیں اسبہ۔ میت کے بیٹے کے ساتھ وہ بیٹا جب آ جائے، میت کی بیٹی کے ساتھ جب بیٹا آ جائے تو اس وقت وہ اسبہ بن جاتے ہیں۔ پھر ان کے اندر تقسیم کا طریقہ کار یوں ہوگا للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا مال بچے گا یہ لے جائیں گے، اور اس وقت لڑکے کو دگنا ملے گا، لڑکی کو اس سے نصف ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہ یعصبہن، اور وہ لڑکا جو ہوگا وہ ان بیٹیوں کو اسبہ بنا دے گا۔ یہ جناب بیویوں کے حوال بھی ہو گئے اور بیٹیوں کے حوال بھی ہو گئے۔ اب آگے چلتے ہیں تو پوتیوں کے حوال ہمارے سامنے آتی ہیں۔ وبنات الابن، پوتیاں جو ہیں ان کے حوال کبنات الصلب، حقیقی بیٹیوں کی طرح ہیں۔ وَلَهُنَّ أَحْوَالُ سِتٌّ، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، ان کے 6 حوال ہیں۔ نمبر 1، پوتی ایک ہو تو اس کے لیے نصف ہے یعنی تنہا ہو۔ نمبر 2، دوسری حالت، اگر ایک سے زیادہ ہو تو اس کے لیے 2/3، وہی جس طرح بیٹیوں کی تھی کہ بیٹی ایک تھی تو 1/2، بیٹیاں ایک سے زیادہ ہو گئی تو پھر 2/3۔ اسی طرح آگے اس کی علیحدہ حالت آ رہی ہے، یعنی یہ ہے اسی وقت ہی جب حقیقی بیٹیاں نہ ہوں۔ جب حقیقی بیٹیاں ہوں تو پھر کیا کریں گے، تاہم یہ بات آگے آ رہی ہے اور یہ ساتھ بتا رہے ہیں فصاعدا عند عدم بنات الصلب، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے 2/3 ہے۔ تو یہ
بتا رہے ہیں کہ یہ ان دا آدمی بنات سلبی، یہ اس وقت ہے کہ جب حقیقی بیٹیاں، ٹھیک ہو گیا جی. وَلَهُنَّ السُّدُسُ، اور پوتیوں کے لیے تیسری حالت یہ ہے. پہلی حالت پوتیوں کے لیے کیا تھی؟ 1/2. دوسری حالت کیا تھی؟ 2/3. لیکن دونوں حالت کے ساتھ ایک شرط تھی کہ حقیقی بیٹیاں. تیسری حالت یہ ہے کہ اس کے لیے ہے 1/6. کس کے لیے بلا؟ شاباش، پوتی کے لیے ہے مع الواحدۃ السلبیہ. یہ اس وقت ہوگا کہ جب حقیقی بیٹی ساتھ ایک ہو. جب حقیقی بیٹی ساتھ ایک ہو تو اس وقت اس کو 1/6 ملے گا. حقیقی بیٹی جو ہوگی وہ 1/2 لے گی اور اس کو ملے گا 1/6. تکملۃ للثلثین، ثلثین کو کامل کرتے ہوئے. باقی مشق تو ہم بعد میں کریں گے، لیکن اس کو میں ذرا سمجھانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا واضح کر دوں. ذرا اس کے اوپر یہ دیکھیں، بیٹی ہے اور ساتھ آ جاتی ہے پوتی. ٹھیک ہے، بیٹی کو ملے گا 1/، اور پوتی کو ہم دے رہے ہیں 1/، اور اس کی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں تکملۃ للثلثین، ثلثین کو مکمل کرنے کے لیے. ثلثین کیا ہے؟ 2/3. 2/3 کو مکمل کرنا کیوں ضروری ہے جی؟ اس واسطے ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو 2/3 سے زیادہ، آپ سے پوچھا بھی گیا تو 2/3 سے زیادہ جانے نہیں دیا. عورتوں کا حصہ 2/3 ہے، اس سے اوپر نہیں ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 1/6 جب 1/2 کے ساتھ یعنی بیٹی کے ساتھ آتا ہے تو 1/6 1/2 کے ساتھ آتا ہے تو وہ ثلثین کیسے بنتا ہے؟ تکملۃ للثلثین تو پھر سمجھ آئے گا نا. پہلے یہ سمجھ لگے ثلثین کیسے بنتا ہے. بات سمجھ آئیے؟ اچھا اب دیکھیں 1/2 اور 1/6 جب جمع ہو تو اس کو اب یوں سمجھ لیں کہ یہ ٹوٹل ہیں 6 سے. کتنے؟ 1 2 3 4 5 اور 6. ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم 3 میں گھماتے ہیں، یعنی اس کے اگر ہم 3 پارٹ کرتے ہیں تو ہر ایک خانے کے اندر ہمارے پاس آ جائیں گے 2 یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہم اس کے بال بناتے ہیں تو ہر بال کے اندر 2 ہمارے پاس دانے آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹوٹل کتنے تھے؟ ہم نے اس کو 2 میں کیا، 3 بن گئے. اب ہم 2 بال لیتے ہیں تو 2 میں کتنے آ جائیں گے؟ 2 میں کتنے آ گئے؟ یہی ہے کہ جب 1/2 اور 1/6 ملتے ہیں، 1/2 اور 1/6 ملتے ہیں تو اس وقت جو کم عدد ہے، ایک کم عدد، ایک کم حصہ، کم عدد ہے 2 اور کم حصہ ہے 1/6. ٹھیک ہے، تو 1/2 اور 1/6 جب یہ دونوں ملے تو ان دونوں حصوں کو ہم نے جب ملایا تو ہمارے پاس 6 حصے بنے. کتنے حصے؟ اب ان 6 حصوں کو ہم نے نصف دیا بیٹی کو، 6 حصے میں سے نصفہ بیٹی کو دے دے تو اس کے لیے کتنے آ جاتے ہیں؟ نہیں 3 آئیں گے. 6 کا نصف تو 3 ہوگا. سمجھیے بات کی؟ یہ بال کی طرف میں پھر آتا ہوں، پہلے یہ سمجھ لیں. 6 ویسے بھی اس ضابطے کے مطابق ہم ضرب دیں نا 6 ہی آئے گا. 6 کا نصف دیا بیٹی کو 3 آ گیا.
6 का छठा दिया, कितना आ गया? तो 3 और 1 कितने हो गए? 3 और 1 4 हो गए। बकाया कितने बचे? बकाया 2 बच गए। अब आए बॉल की तरफ। 2 2 और 2, 3 खाने बनाए थे, यानी हमारे पास ये है 3 तिहाइयां, 1 तिहाई, 2 तिहाई, 3 तिहाई। हमने 2 तिहाई को लिया, सुलूसैन को लिया, तो वो 4 निकला हमारे पास। अब हम समझ गए कि जब भी 1/2 और 1/6 इकट्ठे हों तो उसके अंदर 2 तिहाई वो 1/2 में होगा, 1/2 के साथ 1/6 में हो सकता है, 1/6 से बढ़ेंगे तो 2 तिहाई नहीं रहेगा। 1/2 और 1/6 जब इकट्ठे हों तो उस वक्त जो 1/2 होगा वो तकादा करेगा निसफ का, 1/6 तकादा करेगा सुदुस का, 1 होने का। तो अब 1/2 और 1/6 जब इकट्ठे हो गए तो अब हम 1/2 का तकादा है निसफ का, 1/6 का तकादा है 1, दोनों को मिलाया तो ये बन गए 2 तिहाई, सुलुसैन। ठीक है, पीछे 1 सुलुस बच गया ना, वो किसको देना वो बात की बात है। लेकिन ये बात आपको समझाने के लिए कि जब 1/2 और 1/6 मिलते हैं तो वो आपस में सुलुसैन बन जाते हैं। जब सुलुसैन बनते हैं तो उस वक्त हम उनको कहते हैं तकमीलतल लिसुलुसैन, के सुलुसैन से ज्यादा इनका हिस्सा नहीं है। ये बात समझ आइए? हाँ, और ये भी सुलुसैन हो गया। सुलुसैन हैं कैसे? ये इस तरह बनेंगे कि अगर हम 1/6 से हिस्सा पोती का बढ़ा दें तो उस वक्त हिस्सा सुलुसैन से बढ़ जाएगा और वो औरत का हक वला यरिस्न मअस सुलबियतैन। और ये चौथी हालत ये है कि 2 हकीकी बेटियां आ जाएं तो पोतियां वारिस साकित हो जाएंगी। ठीक हो गया? पहली हालत क्या थी भला? निसफ 2, ये दोनों की एक ही शर्त है, 2 हों, 2 हों तो फिर उनको 2/3 मिलेगा, 1 हो या 2 हो, दोनों के लिए शर्त है कि साथ हकीकी बेटी ना हो। तीसरी हालत यह थी कि 1/6 मिलेगा। कब? जब 1 हकीकी बेटी आ जाए। तकमीलतल लिसुलुसैन, ये जो तकमीलतल लिसुलुसैन मैंने आपको बताया कि 1/2 और 1/6 इकट्ठे होते हैं तो वो आपस में सुलुसैन बन जाते हैं। और चौथी हालत, जब 2 बेटियां हकीकी आ जाएं तो उस वक्त पोतियां साकित हो जाती हैं। ठीक हो गया? 5वीं हालत, इल्ला अन यकून बिही इज़ाइहिन्ना औ अस्फल मिनहुन्ना गुलामुन फयुअस्सिबुहुन्ना वल बाकी बैनहुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। मगर यह है कि हकीकी 2 बेटियां भी आ जाएं साकित तो हो जाएंगी, लेकिन अगर उन पोतियों के मुकाबले में, उन पोतियों के मुकाबले में उनके बराबर का लड़का आ रहा है या उससे नीचे लड़का आ रहा है, यानी पड़पोता हो, तो वो पड़पोता जो है या पोता जो है वो करेगा क्या? वो उन पोतियों को असबा बना देगा। वो ऊपर से हिस्सा जो लेंगी 1/2 भी, 1/6 भी
اور نیچے سے حصہ آ کر لیں گی اسبہ ہونے کا. سمجھ گئی نا؟ یعنی فرضی حصہ ثلثان ہی ہے، فرضی حصہ ثلثان ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اگلا جو مسئلہ ہے کہ بھئی اگر ساتھ پوتا آ جاتا ہے یا اس سے نیچے درجے میں پوتا آ جاتا ہے تو وہ اس بیٹی کو، اس پوتی کو اسبہ بنا دے گا. والباقی بینہم للذکر مثل حظ الانثیین، اور باقی جو مال تقسیم ہوگا ان کے درمیان وہی لڑکے کو دگنا لڑکی کو نصف. چھٹی حالت یہ ہے کہ ویسکتن بالابن، ساری پوتیاں ساکت ہو جائیں گی ایک بیٹے کے ساتھ. ولو ترک ثلاث بنات، آگے ایک صورت مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو اس کو آگے ذرا روشنی ہو جائے تو پھر اس کے مطابق جو ہے نا کرتے ہیں. اور کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں. ذرا اس کو دیکھ لیں پھر مشق کی طرف آ جاتے ہیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک علما نافعا وایمانا کاملا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا وشفاء من کل داء. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.